الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن شریف کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تم بہترین امت ہو. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم برے کاموں سے روکتے ہو، دوسروں کو منع کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. قرآن شریف کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے. قرآن شریف کا سیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، بلکہ کئی طرح سے ہوتا ہے. قرآن شریف کا سیکھنا ایک تو ہوتا ہے لفظاً، یعنی قرآن شریف کے الفاظوں کو رٹنا، ان کو رٹ لینا، زبان سے پڑھنا. یہ ہوتا ہے لفظاً قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. ایک ہوتا ہے قرآن کریم کو معنن پڑھنا، یعنی اس کے معنی سمجھتے ہوئے پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا. قرآن شریف کے جو لفظاً جو قرآن شریف کو پڑھ لیتا ہے، اس کو رٹ لیتا ہے، اس کو حافظ کہتے ہیں. جو اس کو معنی کو سمجھ لیتا ہے، اس کی مرادوں کو سمجھ لیتا ہے، اس کو مفسر کہہ دیتے ہیں. اور جو قرآن کریم کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکامات، واقعات وغیرہ جو بیان فرمائے ہیں، ان کو سب کو جو سمجھ لیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں، جن کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں، احادیث نبویہ کہتے ہیں. تو ان سب کا جاننے والا جو ہوتا ہے، ان سب کے معانی کو سمجھنے والا، قرآن کریم کو کے الفاظ کے ساتھ ساتھ میں معانی کو بھی سمجھنے والا، احادیث کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کو بھی سمجھنے والا جو ہوتا ہے، وہ عالم کہلاتا ہے. کیونکہ عالم ہی کو جو ہے قرآن کریم کا صحیح طرح سے علم ہوتا ہے، اور حدیثوں کا صحیح طرح سے عالم ہی کو علم ہوتا ہے. تو کوئی بات، علم کی جو بات صحیح طرح سے کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ عالم ہی ہوتا ہے. میرا یہ آج کل آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو میں بنوا رہا ہوں، یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے، آج یہ تمہیدی ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ امید یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے گا. انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسری جو ویڈیوز ہماری آئیں گی، اس میں ہم آپ کو دینی مسائل بیان کیا کریں گے انشاءاللہ. اور دینی مسائل اس طرح سے کہ باقاعدہ سامنے کتاب کو رکھ کر کے آپ کے سامنے مسئلہ انشاءاللہ آپ کو سمجھایا کریں گے. باقاعدہ ایک سوال ہویا کرے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج کل یوٹیوب پر، فیس بک وغیرہ پر بہت سارے علماء کے بیانات آتے ہیں، تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء تو معتبر ہوتے ہیں، بہت سارے علماء غیر معتبر ہوتے ہیں. تو معتبر کون ہے، غیر معتبر کون ہے، اس میں ایک عام آدمی فرق نہیں کر سکتا. ایک عام آدمی کیسے سمجھے گا کہ جو عالم صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ بیان آیا صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ان کے عقائد درست ہیں یا ان کے عقائد خراب ہیں.
اب یوٹیوب پر کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے، سارے ایک جیسے لگتے ہیں دیکھنے میں، بیان کرنے والے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن آدمی کا جو فرق ہوتا ہے وہ اس کی باتوں سے ہوا کرتا ہے۔ جیسی بات ہوتی ہے ایسا ہی آدمی ہوتا ہے، جیسا اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایسا ہی عالم ہوا کرتا ہے۔ اب عالم بھی کئی طرح کے ہیں، عالم بھی جو ہے فرقوں کے اعتبار سے عالم بہت سارے ہیں۔ اب آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک عام سا آدمی اس کو کیا معلوم ہے کہ جو ہمارے سامنے یوٹیوب پر عالم بیان کر رہا ہے آیا یہ ہمارے فرقہ کا ہے یا ہمارے فرقے کا نہیں ہے، آیا اس کے عقائد درست ہیں یا اس کے عقائد درست نہیں ہیں، یہ کون سے فرقے کا آدمی ہے؟ تو دیکھیے، اصل فرقوں میں جانا میرا مقصد نہیں ہے، اصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کو، تابعین تبع تابعین کے طریقے کو آپ کے سامنے پیش کرنا، بس میرا یہ مقصد ہے، اور کچھ مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ، اللہ کی قسم اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم کو، احادیث نبویہ کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، صحابہ کرام کی باتوں کو جن ائمہ کرام نے صحیح طرح سے سمجھا ہے، ان میں اجتہاد کیا ہے، ان سے مسائل اخذ کیے ہیں، انہی مسائل کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کی جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ذریعے لوگوں کو صرف وہ باتیں بتلائیں جس کی ہماری شریعت جس کا حکم دیتی ہے اور جس کی ہماری شریعت میں کہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو قرآن کریم کے بارے میں سمجھایا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام نے قرآن کریم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کیا اور اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچایا، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا۔ پھر ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے جو اس منصب پر فائز ہوئے اور جو اس درجے تک پہنچ گئے کہ جو قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں مسائل اخذ کر سکے، مسائل کا استخراج کر سکے، مسائل نکال سکے، کیونکہ جیسا زمانہ بڑھتا جاتا ہے مسائل بھی نکلتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ موبائل ہے جس سے یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ موبائل پہلے نہیں تھا، یہ موبائل اب ہمارے سامنے آیا ہے۔ جس طرح یہ موبائل اب آیا ہے تو اس کے تعلق سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے، جس طرح اس موبائل میں ایک تصویر ہوتی ہے، موبائل سے ایک تصویر کھینچی جاتی ہے کسی انسان کی، اور اس سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے کسی انسان کی۔ ایک تو ہوتا ہے تصویر کو بنانا، ایک ہوتا ہے تصویر کو کھینچنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصویر کو دوسری شکل میں جو ہے اس کو لانا، جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ اس کو دیکھ کر کے وہ دوسری تصویر بنائی گئی ہو، اس کا حکم الگ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہی تصویر کو ایک کاپی کر لینا، اس کا حکم الگ ہوتا ہے، دونوں کا حکم الگ نہیں ہے۔ احادیث نبویہ میں رسول اللہ کی حدیثوں میں جو تصویر کو بنانے والوں پر جو وعیدیں آئی ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تصویر بناتے ہیں، آدمی کی جاندار کی تصویر کو دیکھ کر کے اس کو ایک دوسری شکل دیتے ہیں، وہ اصل حکم میں وہ داخل ہے۔ اگرچہ بلا وجہ موبائل میں کسی انسان کی تصویر کھینچنا، فوٹو لینا
सेल्फी लेना ये भी सही नहीं है, बिला वजह नहीं खींचनी चाहिए। तफसील में जाना मकसूद नहीं है। असल आपको आज इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना था कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी आपके सामने जो मसाइल के ताल्लुक से जो वीडियोस आएंगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा असल अपना यही काम रहेगा इंशाअल्लाह कि आपके सामने जो मसला बयान किया करेंगे, तो हमारे सामने इंशाअल्लाह बाकायदा किताब होगी और किताब ही में से मसला आपके सामने बतलाया करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि हमारे ज़रिए आप तक जो इल्म पहुँच रहा है वो एक मोतबर किताब के ज़रिए पहुँच रहा है, मोतबर मसाइल की किताब के ज़रिए पहुँच रहा है। कौन सी किताब से मसला पेश करेंगे आपके सामने, इंशाअल्लाह उसके बारे में आपको जब भी बतला दिया जाएगा, जब वो किताब जो है उस किताब में से आपके सामने मसला पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। हमारी तरतीब इंशाअल्लाह अभी शुरू होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही सही बात लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और लोगों के बातों को सुनने की, गौर से सुनने की और फिर अमल करने की, मुझे भी अमल करने की, आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को सीखने की, आपकी तालीमात को सही तरह से सीखने की, सहाबा किराम के तरीक़े को सीखने की और उस पर अमल करने के अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।